نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے معزز اور محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کوئی 19-20 دن بعد ایک بہت بڑا عمل مسلمانوں کا قربانی کا شروع ہونے والا ہے، 1447 ہجری کا 2026. کیونکہ بہت سارے بھائی، دوست، احباب مختلف مسائل ٹیلی فون کے ذریعے یا بالواسطہ براہ راست پوچھتے ہیں، اس لیے آج کوشش کی جائے گی کہ قربانی کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں، خصوصاً قربانی کا جو جانور خریدا جاتا ہے اس کے بارے میں بتائی جائیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. قربانی، باقی باتیں آئندہ جمعہ میں بھی ہوں گی، لیکن جانور وغیرہ کے متعلق جو اہم مسائل ہیں وہ آج میں کوشش کروں گا آج کی اس مجلس میں جمعے کے دن. قربانی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ اضحیہ کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختصر جملہ کہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے. اب یہ ایک بہت جامع جملہ ہے، اس بارے میں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں موقع ملا تو بات کریں گے. پھر صحابہ نے دوبارہ پوچھا کہ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا اس سے، ہمیں قربانیوں سے پھر کیا ملے گا؟ قال لکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے میں، جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے. صحابہ تو آخرت کے لالچی تھے، ان کو تو آخرت کی پڑی ہوئی تھی، بہت خوش ہوئے اور انہوں نے پھر پوچھا کہ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صوف جس کو ہم پام کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من الصوف لکل شعرۃ من الصوف حسن، اس صوف کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے. یہ تو ترغیب ہے اللہ کے رسول نے، اور مختلف احادیث میں مختلف ترغیبات اس کی آئی ہیں. لیکن جو شخص قربانی کی وسعت ہے، طاقت ہے، کرنا چاہے کر سکتا ہے اور پھر بھی نہ کرے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کی طاقت ہے، وسعت ہے قربانی کی اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے اس عیدگاہ کی طرف نہ آئے. یعنی بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا. لیکن یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہ وعید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے اندر طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، جو مالدار نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، ان کے بارے میں نہیں ہے. یہ وعید ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے اوپر واجب ہے قربانی اور پھر بھی وہ نہ کرے، سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے. اس لیے فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے. اب سعہ، وسعت، اس کو دیکھنا ہے کہ واجب کس کے اوپر ہے قربانی، واجب قربانی کس کے اوپر ہے، کون وسعت والا ہے. تو ان کے شرائط میں ایک بات یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، کیونکہ یہ ایک اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. کافر تو اللہ کی قربت چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا کافر کے اوپر تو قربانی ہے ہی نہیں. مسلمان ہونا ضروری ہے. پہلی بات، آزاد ہو. غلاموں کا دور تھا ایک زمانے میں، غلام اپنی اس کی کوئی ملکیت ہوتی نہیں، اس لیے اس کے اوپر بھی نہیں ہے. صاحب نصاب ہو. اب یہ صاحب نصاب، یہ سعہ کی تشریح ہے، جس کی وسعت ہو، طاقت ہو، مالدار. اب وسعت، طاقت، مالدار کون ہے؟ جو صاحب نصاب ہو. اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ یہ وہی ہے جو صدقہ فطر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جس کے اوپر صدقہ فطر جس نصاب پر ہے وہی نصاب قربانی کا بھی ہے. 5 چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: سونا، چاندی، نقد مال، چاہے جیب میں ہو چاہے بینک میں اکاؤنٹ میں ہو، نقد مال. مال تجارت، یعنی کوئی چیز ہے جو بیچنے کی غرض سے خریدی گئی ہے. دکانداروں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ مال تجارت ہی ہوا کرتی ہے. یا مال تجارت جو بھی چیز ہو، پلاٹ ہے، گاڑی ہے، جو
ضرورت کے لیے نہیں خریدی گئی بلکہ بیچنے کے لیے خریدی گئی ہے. جب بیچنے کے لیے خریدی گئی ہے تو یہ مال تجارت میں آتی ہے. تو مال تجارت ہو. اور پانچویں چیز ضرورت سے زائد کوئی سامان اس کے پاس پڑا ہو. ضرورت سے زائد یعنی ایکسٹرا کوئی چیز پڑی ہے اس کے پاس. اب ضرورت سے زائد کیا چیز ہے؟ یعنی ہر وہ چیز جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سال گزر جاتا ہے اور استعمال میں نہیں آتی, تو یہ ضرورت سے زیادہ چیز ہے. کوئی سیٹ ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے گھر میں, پورا سال گزرتا ہے, صاحب کا کوئی مہمان ہی نہیں آتا, کبھی کھولتا ہی نہیں اس کو, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الگ سے پڑا ہوا ہے, ضرورت سے زائد چیز پڑی. تو ان تمام پانچوں چیز, ان پانچ چیزوں میں پانچ کے پانچوں ہوں, یا ان میں چار ہوں, یا ان میں تین ہوں, یا دو ہو, یا ایک ہو, جتنے بھی ہوں ان کی قیمت لگائی جائے گی. اگر یہ قیمت پہنچتی ہے 52.5 تولہ چاندی کے, تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے. یہ بندہ صاحب نصاب ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یعنی یہ پانچ چیزیں ہوں یا ان میں سے چند چیزیں, ان کی قیمت لگائی جا رہی ہے, اور قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر آ جاتی ہے. اور اس میں ایک چیز اور ہے, قرضے کی بات ہے. قرضہ منفی جمع کیا جائے گا. ان ساری چیزوں کی قیمت لگائی جائے, وہ آپ کے پاس ہے, لیکن آپ کے اوپر اتنا ہی یا اس سے کم جتنا قرضہ ہے, تو وہ بھی اس سے منفی کیا جائے, کیونکہ وہ تو دینا ہے, کسی اور کا حق ہے وہ. تو قرضہ منفی کیا جائے, یا پھر کچھ قرضہ آپ نے ایسا دیا ہے کہ وہ ملنا ہے آپ کو. بعض قرضے تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس کے پیچھے آپ زندگی بھر لگائیں اور اتنا پیسہ اور بھی خرچ کریں تب بھی ملنے کی گنجائش نہیں ہوتی, تو وہ قرضہ مراد نہیں ہے. قرضہ وہ جو آپ کو واپس ملے گا بھی, آپ کو امکان ہے ملنے کا, تو وہ جمع کیا جائے گا اپنے مال کے ساتھ. جو آپ نے دینا ہے وہ منفی کیا جائے گا, جو آپ کو ملنا ہے وہ جمع کیا جائے گا. پھر اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ بنتا ہے, تو اب آپ صاحب نصاب ہیں. آپ اگر عید الفطر کے دن اس کے صاحب نصاب ہو گئے تو صدقہ فطر آپ کے اوپر واجب ہے. اگر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک, اس دوران بھی اگر پیسے آپ کے پاس یہ آ گئے ہیں, تو اب آپ قربانی کے لیے بھی صاحب نصاب ہے. اب یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہو. تو یہ حتمی طور پر نہیں بتائی جا سکتی کہ اس کی قیمت کیا ہو, کیونکہ چاندی سونے کی قیمت روزانہ مارکیٹ میں کبھی اپ اور ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, کبھی اوپر چڑھتی ہے کبھی نیچے گرتی. اس لیے ان دنوں میں ان کا حساب لگایا جائے. آج میں نے نیٹ میں اس کو سرچ کیا تو 8 مئی 2026 ایک تولہ چاندی کی قیمت 8,076 روپے بنتی ہے. 52.5 سے اس سے ضرب دیا جائے تو 4,23,990 روپے بنتی ہے. یہ آج کی قیمت ہے. ممکن ہے آج کل اس کی تھوڑی اوپر نیچے ہو جائے گی. تو 4,23,990 روپے آپ کے پاس ہیں یا نقد ہیں, یا ان پانچ چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی قیمت لگائی تو یہ بنتی ہے. قرضہ منفی جمع کیا, اس سے آپ کا قرضہ ہے کسی کے اوپر, وہ جمع کیا, آپ کے اوپر کسی کا قرضہ ہے وہ منفی کیا, اتنی رقم بنتی ہے, تو یہ بندہ پھر صاحب نصاب ہے, اس کے اوپر قربانی واجب ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی کرنا چاہے تو قربت کا ایک عمل ہے, کرے, لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اب قربانی جب واجب ہو گئی تو جانور خریدنا ہے. تو جانور خریدتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ, مسنہ ذبح کرنا ہے. اب مسنہ کیا چیز ہے؟ یہ عمر کی بات ہوتی ہے. جانور بکری بکرا ان میں ہو تو اس کی عمر 1 سال میں وہ مسنہ بن جاتا ہے. لہٰذا 1 سال سے 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے. جس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں, قربانی کے دنوں میں اس کے 1 سال کم از کم پورا ہونا چاہیے, کم از کم. گائے بیل بھینس ان میں مسنہ جو بنتا ہے وہ 2 سال کا بنتا ہے. 2 سال اس کے پورے ہو گئے ہو تو اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اس سے کم ہو تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی. اونٹ میں 5 سال کا اونٹ ہو, اونٹنی ہو, تو اس کی قربانی ہوگی, اس سے کم میں اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ تو عمر کی بات تھی. اس کے علاوہ بعض عیوب کسی جانور میں, اب یہ جانور خریدنے ہم گئے مارکیٹ میں تو کون کون سی چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. بعض عیب ایسے ہیں کسی جانور میں کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. ان عیوب کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لا تجزئ فی الاضاحی العوراء البین عورها والمریضہ البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والکثیرہ التي لا تنقی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے موقعوں پر جو کچھ کیا, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جن چیزوں کو دیکھا ان کو فقہا فقہ کہتے ہیں اسی کو ہے کہ حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو چیزیں ملتی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے بیان کیا جاتا ہے. یہی فقہ ہے. ان کی ترتیب دی ہے کہ جانور کوئی بڑا عیب ایسا نہ ہو. چھوٹے موٹے عیب تو ہر جانور میں ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے عیب سے تو کوئی بھی جانور پاک نہیں ہوتا. بڑا کوئی عیب, مثلا آنکھ اس کی دیکھی جائے کہ ایک آنکھ کی بینائی اتنی کم ہے کہ وہ صحیح طور سے اس طرف سے چارہ بھی اس کو نظر نہیں آتا. کبھی کبھار ایک اس طرف چلتے ہوئے کسی دیوار سے ٹکرا جاتا ہے, ہیرو
شروع. تو ایسا جانور تھوڑی بہت اگر نظر کم ہے چارہ دیکھ سکتا ہے, چل پھر سکتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن نظر اتنی کمزور اس کی ہو گئی ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ بالکل دیکھ ہی نہیں سکتا, اس کو چارہ بھی نظر نہیں آتا, تو یہ بیچارہ ہے, اس کی قربانی نہیں ہو. ایک بات یہ آنکھ کے متعلق تھا. کمزور اتنا ہے کہ گوشت تو نظر ہی نہیں آتا, اس کا ایک سرا بنا ہوا ہے, ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے. اب بندہ اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی قربانی, دیوانہ ہے, کچھ پاگل قسم کا دیوانہ پن اس کے اوپر آ گیا ہے, ایسا کہ وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا. کچھ بکرے ایسے ہو جاتے ہیں, کچھ جانور اس طرح کی دیوانگی اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ چر بھی نہیں سکتے. اب دیکھا کہ یہ دیوانگی اس کے اوپر اتنی آئی ہے کہ یہ چر نہیں سکتا, تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. خارش زیادہ ہے, اب خارش زیادہ, تھوڑی بہت خارش سے کچھ نہیں ہوتا, خارش اتنی ہے کہ سر سے لے کر پیر تک وہ خارش میں ڈوبا ہوا ہے. اب آ کے اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. کلیئر ہو رہی ہے باتیں ساری. لنگڑا, ایک پاؤں اس کا اتنا زخمی ہے, ایسا ہے کہ وہ اس کو صحیح طور پر زمین سے لگا ہی نہیں سکتا, اٹھا کے چلتا ہے, یا اس طرح لنگڑاہٹ اس کے اندر ہے کہ چل کے جہاں ذبح کرنا ہے وہاں تک جا ہی نہیں سکتا, تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی. بس کچھ تھوڑا بہت زخم آیا ہے, لگا تو لیتا ہے لیکن پوری طرح نہیں لگاتا, تو اس کی بھی چل جائے گی, ہو سکتی ہے اس کی قربانی, لیکن وہ لگا ہی نہیں سکتا یا پھر وہاں تک پہنچنے کے قابل ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ لنگڑا ہے, یہ پورا لنگڑا ہے, تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. کان اور دم کٹے ہوئے ہوتے ہیں, کان اور دم کٹی ہوئی ہو تو اس دم کے 3 حصے کر کے ایک حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. 3 حصے اس کے کر کے, یعنی 1/3 1/3 1/3 یا اس سے زیادہ اگر دم کٹی ہے یا کان کٹا ہے اس کا, تو اس کی بھی قربانی نہیں. تھوڑے بعض پوچھتے ہیں کہ ہیرا پھوٹی چھجلی ہے, تو اس کی قربانی ہو جاتی, اس کی قربانی پھر ہو جاتی ہے. تھن ہے, تھن. اب اس کے بارے میں دیکھنا یہ ہے کہ بعض اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اس کے سرے خشک ہو چکے ہوتے ہیں, وہ دھونے کے قابل نہیں ہوتے, تو یہ معیوب ہے, عیبدار ہے, اس کی قربانی نہیں ہوتی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تھن کٹے ہوئے ہوتے ہیں, یہ خشک وہ ہے جو کسی بھی وقت خشک, یعنی کہ اب بیکریڈ تھن وہ خشک نہیں ہے. خشک کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ عیبدار ہو گیا, دودھ اس سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا, خشک کی بات کر رہا ہوں. بعض تھن کے اس کے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, اگر ان میں سے بکری ہے 2 تھنوں والی, ایک کٹ جائے دوسری صحیح ہو تب بھی قربانی نہیں ہوتی. اگر گائے ہے 2 کٹے ہوں اور 2 صحیح ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. گائے کی ایک ہی کٹی ہوئی ہو تو پھر اس کی قربانی ہو جاتی ہے, 3 صحیح ہے, زیادہ صحیح ہے اس کی. کلیئر. اس کے علاوہ سر کے جو سینگ ہے, سینگ کے 2 حصے ہیں, ایک خول ہے اوپر, ایک اندر کا سینگ ہے, جڑ ہے اس کی, 2 حصے ہوتے ہیں. خول نکلا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, قربانی ہو جاتی ہے. لیکن جڑ کٹا ہوا ہو, ایسی کٹی ہو اس کی جڑ کہ دماغ پر اس کے اثر پڑ گئے ہیں, تو اب اس کی قربانی نہیں کرنی ہے. ویسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سینگ ٹیڑے ہوتے ہیں, اس کو کسی آلے سے کاٹا جاتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا, قربانی ہو جاتی ہے اس سے, کیونکہ اس کے دماغ پر اس کے اثر, مہارت سے اس کو کاٹتے ہیں, اس کے دماغ پر اس کا اثر نہیں پڑتا, اس کی قربانی ہو جاتی ہے. البتہ اس کا خول نکلا ہو تب بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن جڑ اگر متاثر کر دی, کاٹ دی گئی ہے, تو اس جڑ کا تعلق چونکہ ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے دماغ کے اوپر اثر پڑتا ہے, لہٰذا اب اس کی قربانی نہیں ہوگی. سینگوں والی بات بھی کلیئر ہو گئی. ناک کٹی ہو تو معیوب ہے, اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک تو خسی ہوتا ہے, خسی سوترلو, اس کی ہو جاتی ہے قربانی. بعض پیدائشی ایسے ہوتے ہیں, اس کو ہیجڑا یا خنسا کہتے ہیں, اس کی نہیں ہوتی. پیدائشی سو نرخزئی, ایسی قربانی نہیں, کیونکہ یہ عبدار ہی پیدا ہوا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ ان کے بعد میں خسی کیا جاتا ہے, تو اس خسی کرنے سے اس کے اندر عیب نہیں ہوتا, وہ بکرا جو ہے اور بھی صحت مند ہو جاتا ہے اس سے, تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. دانت گرے ہوں, دانت گرے ہیں, 1-2 دانت گرنے سے کچھ نہیں ہوتا, چر سکتا ہے تو اس کی ہو جاتی ہے. دانت ایسے گرے آپ چارہ بھی نہیں کھا سکتا, تو پھر اب اس کی قربانی نہیں. کلیئر. اچھا جی, آنکھ کے بارے میں بتایا. اس کے علاوہ بعض قربانی باقی اگر مسئلہ کسی کو ہو تو پھر وہ ٹیلی فون بھی پوچھ سکتے ہیں, علماء موجود ہیں, ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ میں نے چند نوٹ کیے اور یہ آپ کو بتا دیا. بعض دفعہ ہم خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں بازار میں, یا کسی کے پاس چلے جاتے ہیں گھر, وہاں پتہ ہے آپ کو کہ دوسرے آدمی کا وہاں ریٹ چل رہا ہے, بات چل رہی ہے اس کی, یہ اوپر سے بولی لگانا اس کے اوپر, یہ دوسرے عام خریداری میں بھی ناجائز ہے اور یہاں بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی کی بات چل رہی ہے, آپ بیچ میں گھس کر اس کا ریٹ خراب کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جھوٹ بولنا ہے کہ بھائی آپ اس بکرے کی قیمت لگا رہے ہیں 30,000, فلاں جگہ اس سے بھی اچھا بکرا ہے, وہ ہے 25,000 کا دیتا ہے. جھوٹ اگر بولا ہے تو نہ خریدنے والا جھوٹ بولے, نہ بیچنے والا جھوٹ بولے. جھوٹ بول کر خرید و فروخت میں یہ حرام ہو جاتا ہے, پھر ناجائز ہو جاتا ہے. کبھی وہ بیچنے والا جھوٹ بولتا ہے کہ فلاں آدمی آیا تھا مجھ سے 35 کا مانگ رہا تھا, جھوٹ بول رہا ہے, اور وہ مانگ نہیں رہا تھا.
لیکن آپ آئے ہیں تو آپ کے لیے چلو 30,000 کا دے دیں. یہ جھوٹ بولیں گے تو اپنی کمائی میں بے برکتی لائیں گے. ایک اور مسئلہ کہ بعض دفعہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ جو بیچ رہا ہے یہ چوری کا ہے. شک نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر, پتہ نہیں چوری کا ہے یا نہیں, خواہ مخواہ کے شک کسی مسلمان کے اوپر ناجائز ہے, حرام ہے. لیکن ایک ہے یقینی طور پر آپ کو پتا ہے کہ اس کا کے پاس جو بکرا ہے یا گائے ہے یا بیل ہے, جو چیز یہ چوری کا ہے اسے نہیں خریدنا ہے, کیونکہ آپ کو پتا چلا حرام چیز میں روک بیچ, وہ بھی چیز نہیں خریدنی. اس کے علاوہ قربانی جو صاحب نصاب ہے, ایک ضروری مسئلہ یہ بھی یاد رہے ہمیں, صاحب نصاب پرانے زمانے میں پورے گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ بچے اپنی ساری کمائی باپ کو دیتے تھے. تو بچے کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, بیٹے کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, بیٹی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, سارا کچھ باپ کے پاس ہوتا تھا. لہٰذا اب صاحب نصاب باپ تھا تو لہٰذا وہ ایک ہی قربانی کرتا تھا, باقی کے اوپر واجب ہی نہیں تھا. لیکن آج کے دور میں باپ کے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں, بچے اپنے اکاؤنٹ میں بھی پیسے رکھتے ہیں. اگر ان بچوں کے اپنے اکاؤنٹ میں نصاب کے بقدر پیسے ہیں, ان 5 چیزوں میں جو بھی چیز ہے, تو اس بیٹے کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. بیوی کے پاس ہے تو بیوی کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. بیٹا ایک نہیں 5 ہے, 5 کے پاس ہیں تو 5 کے 5 کے اوپر قربانی واجب ہے. بیٹیاں اگر صاحب نصاب ہیں, بیٹیوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. لہٰذا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, اچھے خاصے مال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ قربانی کیوں نہیں کرتے, تو کہتا ابو کرتا ہے نا گھر میں, ابو تو اپنی قربانی کرتا ہے, آپ کی قربانی تو رہ گئی. تو یہ مسئلہ, اس میں بڑی غفلت ہوتی ہے کہ بندہ ایک گھر میں کر لیتا ہے, باقی بیٹھ جاتا ہے. سب نے کرنا ہے جو صاحب نصاب ہے, یعنی 5 بیٹے ہیں تو 5 میں سے 4 صاحب نصاب ہیں, 4 کرے, وہ ایک صاحب نصاب ہے تو نہ کرے. ایک اور بات, بعض دفعہ اپنے مرحومین کے لیے قربانی کی جاتی ہے. ماں دنیا میں نہیں ہے, باپ دنیا میں نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, ان کے لیے قربانی کی جاتی ہے. تو یہ یاد رہے کہ یہ قربانی ان کی نہیں ہوتی ہے, قربانی ہماری, میری اور آپ کی ہی ہے. جو زندہ ہے اسی کی ہے, لیکن اس کا جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب ہم اس کو پہنچا دیتے ہیں. یہ ایصال ثواب ہوتا ہے اس کے, اور یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ آدمی اپنی قربانی نہیں کرتا, اپنے باپ کی قربانی کر لیتا ہے. بھائی پہلے اپنی قربانی آپ کے اوپر تو واجب ہے, اس کے لیے قربانی کرنا کوئی واجب نہیں تھا. یہ ایک تبرع ہے, نیکی ہے, اپنے باپ کے ساتھ کر رہا ہے, اپنی ماں کے ساتھ کر رہا ہے, تو یہ تو ایک نیکی ہے, نیکی کا کام ہے, کرے ٹھیک ہے, لیکن اپنا واجب پورا کر کے پھر اس کے لیے, پھر اس میں بھی یہ ہے کہ اپنے باپ کے لیے پوری قربانی کا ثواب بخش دیں, وہ بھی ٹھیک ہے. ایک ہی قربانی کر کے اس کا ثواب ماں اور باپ دونوں میں تقسیم کر دیں. ایک قربانی تو ایک ہی ہے, اب ثواب آپ تقسیم کر رہے ہیں, وہ ماں اور باپ کے درمیان تقسیم کریں, وہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے لیے قربانی کی اور یہ کہا کہ یہ قربانی میں اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو قربانی کی وسعت نہیں رکھتے. تو سارے مرحومین کے لیے بھی کر سکتے ہیں ایک ہی قربانی. سب کے لیے الگ الگ کرنا چاہیں, وسعت ہے تو جتنا گڑ اتنا میٹھا, جتنا اس میں شیرین ڈالیں گے وہ شیرین ہوتا جائے گا, وہ اچھی بات ہے. تو یہ چند ضروری مسائل ہیں. پھر بھی اگر کوئی بات رہ جاتی ہے, کوئی مسئلہ پوچھنا ہو, تو علماء کرام ہر وقت الحمدللہ موجود ہیں, بغیر پیسوں کے مسئلہ بتاتے ہیں. ڈاکٹر بغیر پیسوں کے آپ کی مرض کا علاج نہیں کرتا. یہ علماء شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ یہ ہر جگہ, ہر مسجد میں, ہر علاقے میں, ہر محلے میں موجود ہیں. یہ بغیر پیسوں کے مسئلہ بتاتے ہیں. تو یہ مسائل پوچھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی صحیح نیت سے کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, کیونکہ صحیح نیت, ان صلاتی ونسکی ومحیای للہ رب العالمین, ہم قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے کرتے ہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے کہ میرا بڑا جانور تھا, تمہارا چھوٹا ہے, لہٰذا میں بڑا آدمی ہوں تو چھوٹا آدمی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. تو نیت بھی اللہ کو کی رضا کے لیے ہو, اور ایسی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قربانیوں کی ہم سب کو توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.